بریک کے بعد خوش آمدید۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں کے حملے میں لیفٹیننٹ کرنل اور کیپٹن سمیت 7 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے کلیئرنس آپریشن میں تمام 6 دہشت گرد مارے گئے۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی، کیپٹن محمد احمد بدر سمیت تمام شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہداء کو آبائی علاقوں میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ شمالی وزیرستان میں پاک فوج کے جوانوں کی شہادت پر سیاسی قیادت بھی غمزدہ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردوں کے حملے کی مذمت اور پاک فوج کے شہید افسران اور جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاک فوج کے جوانوں کے قاتل ملک دشمن اور ناقابل معافی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی پاک فوج کے شہید افسران اور جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، بہادر سپوتوں نے جرت کے ساتھ دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، پاک فوج کے افسر اور جوان پوری قوم کا فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے جوانوں کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے مذمت کرتے ہوئے کہا، دہشت گرد اپنے مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ حکومت نے مہنگی بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری کر لی۔ IMF مشن کو قیمت میں 1 جولائی سے اضافے کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے 3 ارب ڈالر کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ 18 مارچ کو مکمل ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی آخری قسط ملے گی۔ خبردار، حکومت کی عوام پر ایک بار پھر بجلی گرانے کی تیاری۔ IMF سے مذاکرات میں حکومت نے بجلی ٹیرف میں بروقت اضافے اور قیمتوں میں 1 جولائی سے مزید اضافے کی یقین دہانی کرا دی۔ ذرائع کا کہنا ہے 3 ارب ڈالر کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ 18 مارچ کو مکمل ہونے کا امکان ہے، جس کے بعد پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی آخری قسط ملے گی۔ IMF کو ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے معیشت کو بتدریج دستاویزی شکل دینے کی گارنٹی دی گئی۔ عالمی ادارے نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحقین کے تحفظ پر بھی زور دیا۔ نے IMF کو ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی یقین دہانی کرا دی۔ پلاٹوں کی خرید و فروخت پر نان فائلرز کے لیے ٹیکس بڑھایا جائے گا۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی رجسٹریشن بھی کی جائے گی۔ ریل اسٹیٹ سیکٹر کو دستاویزی بنانے کے لیے کیش لین دین کے بجائے بینکنگ چینل استعمال کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ PIA کی نجکاری سب سے پہلے ہوگی، پھر باقی اداروں کو دیکھا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں، حکومت کا کام بزنس کرنا نہیں، پالیسی بنانا ہے۔ نجی شعبے کو آگے لانا ہوگا۔ FBR میں اصلاحات کے لیے IMF سے بات ہو چکی ہے۔ پہلے بھی کہا پورا عزم ہے کہ امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن، اس وقت ڈیبیٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب چیزیں ساتھ ساتھ ہو سکتی ہیں، صرف یہ دیر از اے ول دیر از اے وے۔ جو FBR کی ریسٹرکچرنگ کی ہے اس کے سلسلے میں پہلے بات کر چکے ہیں۔ آپ دیکھیے سب سے پہلے PIA ول گو تھرو دا فنشنگ لائن، اور اس کے بعد باقی اداروں کی گورنمنٹ ہیز نو بزنس ان ٹرمز آف بینگ ان بزنس۔ گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی فریم ورک دیں، پالیسی کنٹینیوٹی دیں، پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس کنٹری۔ سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل مکمل۔ 48 نشستوں پر 145 امیدوار میدان میں آ گئے۔ پنجاب کی 12 نشستوں پر 28 امیدوار، سندھ سے 35 امیدوار سامنے آ گئے۔ خیبر پختونخوا کی 11 نشستوں پر 42 اور بلوچستان کی 11 نشستوں پر 36 امیدوار مد مقابل ہیں۔ اسلام آباد کی 2 نشستوں پر 4 امیدوار آمنے سامنے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ نے بلوچستان، محسن نقوی نے پنجاب اور فیصل واڈا نے سندھ سے بطور آزاد امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ کون کون بنے گا سینٹ کا رکن؟ سیاسی جماعتوں نے ہیوی ویٹس میدان میں اتار دیے۔ اسلام آباد میں ٹیکنوکریٹ کی نشست پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کاغذات جمع کرا دیے۔ جنرل نشست پر PP کے رانا محمود الحسن قسمت آزمائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بطور آزاد امیدوار پنجاب سے سینٹ الیکشن لڑیں گے۔ واحد امیدوار ہے جو آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں، لیکن سپورٹ سارے کر رہے ہیں۔ کیا جادو ہے آپ کے پاس؟ جادو کیا ہے سر آپ کے پاس؟ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، پرویز رشید اور احد چیمہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے۔ نون لیگ کی بہت مہربانی ہے، اس کو اکنالج کر رہے ہیں، لیکن چیئر جو ہے وہ کسی بھی عہدے کے لیے فائز نہیں ہے یا ہمارے میں نہیں ہے۔ جنرل نشست پر PTI کی طرف سے زلفی بخاری اور حامد خان اکھاڑے میں اتریں گے۔ اس وقت جو حالات ہیں شاید زیادہ سیٹیں نہ مل سکے، 3 سے 4 تک ملنے کا۔ ہماری لیڈرشپ وہ تو ویسے ایکسیسیبل نہیں رہی، خان صاحب کو ملنے کے بھی رستے بہت مشکل بنا دیے گئے۔ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے تاکہ تحریک انصاف سے غلطیاں ہوں جس کا یہ فائدہ اٹھائیں۔ مخصوص نشستوں پر یاسمین راشد اور صنم جاوید PTI کی امیدوار
ہیں۔ ATC کی اجازت کے بعد انہوں نے جیل میں کاغذات نامزدگی پر دستخط کیے۔ MWM کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات جمع کرائے۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 11 خالے نشستوں پر فیصل جاوید، اعظم سواتی، مراد سعید مرزا آفریدی اور اظہر مشوانی تحریک انصاف کے امیدوار بن گئے۔ خواتین کے نشستوں پر عائشہ بانو اور روبینہ ناز امیدوار ہیں۔ بانی PTI نے تمام ناموں کی منظوری دے دی۔ سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا نے سندھ سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ MQM پاکستان کے عادل عسکری اور علی خورشیدی ان کے تائید اور تجویز کنندگان بنے۔ سندھ میں ٹیکنوکریٹ کی نشست پر پیپلز پارٹی کے امیدوار جنگ گروپ کے MD سرمد علی نے بھی کاغذات جمع کرائے۔ MQM کی طرف سے عامر چشتی، نجیب ہارون، رؤف صدیقی، شبیر قائم خانی اور دیگر نے بھی کاغذات جمع کرا دیے۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بلوچستان سے سینٹ کے رکن بننے کے خواہش مند ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ کوشش ہوگی کہ سینٹ میں پیپلز پارٹی کو سندھ سے تمام 12 نشستیں مل جائیں۔ PTI کے پاس سیاستدانوں کی کمی ہے، اس لیے وکلاء پر انحصار ہے۔ PTI سے IMF کو خط لکھنے کا جواب لیا جانا چاہیے۔ وفاق سے کہا ہے کہ نیا NFC ایوارڈ لایا جائے۔ ہم جنرل سیٹ پہ 9 نامینیشنز بھرا رہے ہیں، لیڈیز پہ 3 نامینیشنز بھرا رہے ہیں اور مائنورٹیز کی 2 نامینیشن بھرا رہے ہیں۔ منڈے کو اسکروٹنی ہو جائے گی تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اپنی فائنل لسٹ دے گا۔ میری یہی خواہش ہوگی کہ 12 میں سے 12 ملے، لیکن ضرور باقی پارٹیز بھی اپنی کوشش کریں گی۔ لائر ہمارے بہت سارے MPs بھی ہیں، ہمارا اس وقت لا منسٹر اور ہوم منسٹر بھی ایک وکیل ہے، تو ان کے پاس تو شاید سیاستدانوں کی کمی ہو گئی ہے۔ PTI سے پوچھیں، یہ کہنا کہ آپ پاکستان کو قرضہ نہ دیں، جو مشکلات ہے پاکستان کو ڈوب جانے دیں، خدا نہ خواستہ، وہی جواب دے سکتے ہیں ایسی حرکتوں کا کہ جو ایک شخص کے انٹرسٹ میں صرف بات کرتے ہیں اور پاکستان کی عوام کو پیچھے رکھتے ہیں، اس کو آگے رکھتے ہیں۔ NFC ایوارڈ آئین میں اب لکھا ہے کہ صوبوں کا حصہ کم نہیں ہو سکتا، بڑھ سکتا ہے، تو وہ انہوں نے ضرور اس کو بات بتائی ہوگی۔ امن و امان کی صورتحال کے لیے ہوم منسٹر صاحب نے کل ان کی ریکمنڈیشن پہ اور آج کی ریکمنڈیشن پہ کچھ ٹرانسفرز کیے ہیں اور ان سے ہم رزلٹ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں ملاقات۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ KP کی بانی PTI سے ملاقات کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ علی امین گنڈاپور بغیر سرکاری پروٹوکول کے اڈیالہ جیل پہنچے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے اس موقع پر اڈیالہ جیل کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ علی امین گنڈاپور مدت پوری نہیں کر پائیں گے، ان کے خلاف رمضان کے بعد حالات مشکل ہو جائیں گے۔ فیصل واوڈا کہتے ہیں کہ PTI چاند پر حکومت بنائے تو بہتر ہے۔ 9 مئی میں ملوث ملزمان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم بھی ہوگی۔ الیکشن میں اس لیے حصہ نہیں لیا کیونکہ حکومت کی مدت لمبی نہیں۔ تو میں پیپلز پارٹی کا کوئی امیدوار ہوں، نہ ہی میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا امیدوار۔ آج آزاد کا سیزن چل رہا ہے تو میں آزاد امیدوار ہوں۔ 3 عہدے کم عمری میں مجھے ایک ہی ٹکٹ میں مل سکتے ہیں تو 2 سیکنڈری پرپوزل بھی مل سکتے ہیں۔ قانونی کارروائی پوری کی جائے گی۔ چاند تو حکومت بنا سکتے ہیں سارے، ابھی تو ان کے لیے کوئی اور چیز ہے نہیں۔ آج بھی میری ان سے گزارش یہ ہوگی مولا جٹ کی سیاست چھوڑیں، جمہوری رستہ نکالیں۔ علی امین گنڈاپور کیا وہ اپنی مدت KPK میں پوری کر پائیں گے؟ نہیں، نہ وہ اپنی مدت پوری کر پائیں گے۔ پریشانیوں کا ٹائم رمضان کے بعد ان کے لیے شروع ہو جائے گا۔ جو بھی 9 مئی کے اندر نامینیٹڈ ہیں، کوئی بھی آئینی ترمیم یا آرمی ایکٹ میں کوئی چیز کی ضرورت پڑے گی تو وہ ہونی چاہیے بھی اور ہو بھی جائے گی۔ 9 مئی کے اندر کسی کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کتنی دیر تک مسلم لیگ کے ساتھ رہے گی؟ وہ ذاتی طور پہ اللہ کی مدد آگے 2 سوا 2 سال ہوگی، پھر وہ خود میدان میں ہوگی۔ 20 سال میں جو میاں صاحب نے زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد ان کے لیے بڑا مشکل کام ہے کہ وہ بھول جائیں گے۔ مجھے نکالا گیا اور میں اس وقت نکلا تھا جب پاکستان تحریک انصاف آسمان پہ تھی، خان صاحب کا قد کاٹ چاند پر تھا۔ سنی اتحاد کونسل میں سوچ سمجھ کر درست شمولیت اختیار کی تھی، یہ فیصلہ سنجیدہ اور بہترین تھا، اس پر اب بھی قائم ہے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں امید ہے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گی۔ بانی PTI سے سینٹ انتخابات پر بات ہوئی ہے، سینٹ انتخابات کے لیے اپنے امیدوار فائنل کر لیے ہیں۔ لینے کے بعد سینٹ میں سارے کینڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دی۔ ہم سے بلا لیا جا رہا تھا، اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزرو سیٹ کا ایشو اٹھایا تھا۔ چیف جسٹس صاحب نے آبزرویشن دے دی تھی، جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے، اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائنڈ کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں اس کا جلد فیصلہ کرے۔ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جوائن کیا تھا، جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا، صحیح ڈیسیجن تھا اور ہم اس پہ ابھی بھی قائم ہیں۔ جو IMF کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کیٹیگوریکل تھا، ہمارے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا ہم نے کہ آپ پاکستان کو ایڈ نہ دیں۔
پی ٹی آئی میں ضم ہونے سے متعلق مجھ سے بات نہیں ہوئی. یہ پی ٹی آئی کو دیکھنا ہے کہ کس نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا غلط فیصلہ کیا. غلط فیصلہ ہوا بھی تو میرا کیا قصور ہے؟ سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو. کہا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ MWM نے بھی مخصوص نشستوں کی فہرست نہیں دی تھی. پی ٹی آئی قیادت جو پیغام بھجواتی ہے ہم عمل کرتے ہیں. کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، مشترکہ طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ SIC ول بی اے بیٹر چوائس. بڑے بھائی ہیں رؤف حسن صاحب، انہوں نے یہ فرمایا کہ غلط پولیٹیکل ڈیسیژن تھا تو بھائی جان میں نے تو نہیں لیا، یہ میری ڈیمانڈ نہیں تھی، انہی کی پارٹی نے لیا، تو پھر پوچھیں کس نے غلط ڈیسیژن لیا. دوسرے حصے میں یہ بات کہی کہ ایسی پارٹی کے ساتھ جانا چاہیے تھا جو پارلیمانی بھی ہو اور جس نے لسٹیں بھی جمع کروائی. تو لسٹیں تو MWM نے بھی جمع نہیں کروائی. عمران خان صاحب کے تمام امیدواران میرے پاس ایک امانت ہے، یہ امانت انہیں اسی طریقے سے واپس ملے گی اور میں بڑا فملی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. مرج کا معاملہ دیکھیں، میں اپنی پارٹی کے بیاہ پر خود اس لیے نہیں کر سکتا کہ میری پارٹی کے دستور کے مطابق یہ فیصلہ پارٹی کی عاملہ اور شورا کے مشترکہ اجلاس نے کرنا ہے، اور میرے ساتھ ابھی اس حوالہ سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. صحافی اسد تور کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا. اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد نے اسد تور کی ضمانت منظور کی تھی. اسپیشل جج ہمایوں دلاور نے 5,000 روپے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کرتے ہوئے اسد تور کو رہا کرنے کا حکم دیا. اسپیشل پروسیکیوٹر FIA نے بھی اسد تور کی ضمانت پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. غزہ پر رحمتوں کی مہینے میں بھی اسرائیل آگ برسا رہا ہے. نصیرات کیمپ پر ہولناک حملے میں 36 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے. شہید ہونے والوں میں بڑی تعداد بچوں کی ہے. پاکستان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر منظور کی گئی قرارداد کا خیر مقدم. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے پیروی کے طور پر پیش کی گئی قرارداد میں 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی دن کے طور پر نامزد کیا گیا تھا. جنرل اسمبلی نے مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک، دشمنی یا تشدد پر اکسانے کی مذمت کی. جنرل اسمبلی نے مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تشدد سے نمٹنے کے لیے قانون سازی کا بھی مطالبہ کیا. پاکستان نے اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کی تقرری کے مطالبے کا خیر مقدم کیا. ترجمان نے کہا یہ تاریخی تقرری اسلاموفوبیا کی لعنت سے نمٹنے کے لیے اپنی نوعیت کی پہلی تقرری ہوگی. لاہور میں سوئی گیس غائب. LPG کی قیمتوں میں تیسری بار اضافہ کر دیا گیا. LPG کے نرخ 350 روپے فی کلو تک پہنچ گئے. لاہور سے محمد مظہر اقبال کی رپورٹ. تو لوگوں کو گیس میسر نہیں، روزہ دار افطاری اور سحری کے وقت LPG استعمال کرنے پر مجبور ہے. LPG کے نرخ 320 سے 350 روپے فی کلو تک چلے گئے. LPG اوگرا کے سرکاری نرخ 257 روپے فی کلو پر ملنی چاہیے. گیس جو مہنگی ہو رہی ہے LPG ہمیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور گھروں میں بھی یہ گیس چلتی ہے. سواری یہاں پہ ہے نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم اپنا پیٹ پالیں یا رکشوں کو پورا کریں، بچوں کا پیٹ پالیں، کیا کریں؟ اتنی مہنگائی میں اسے کنٹرول کیا جائے. یہ 200 روپے کلو ہونی چاہیے. آل پاکستان LPG ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عرفان کھوکھر کہتے ہیں کہ گیس کی قیمت میں کمی لانے کے لیے لوکل پیداوار بڑھانا ہوگی. لوکل پروڈکشن بڑھانے کے لیے فوری طور پہ جام شروع جوائنٹ وینچر کو چلنا چاہیے. اب جب اس پہ کام کریں گے تو ہم LPG کی قیمتوں میں 100% کمی کر سکتے ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ وہ مہنگائی کے ذمہ دار نہیں، پیچھے سے کمپنیاں LPG قلت پیدا کر کے بلا جواز قیمت بڑھا رہی ہیں. کیمرہ مین رانا رضوان کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر صنعت و تجارت پنجاب چودھری شافع حسین کا ماڈل بازار جوہر ٹاؤن کا دورہ، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں، دستیابی اور معیار کا جائزہ لیا. صوبائی وزیر نے سبزیوں کا بند سٹال فوری کھلوایا. انہوں نے ماڈل بازار میں فوڈ اتھارٹی سٹاف کی عدم موجودگی پر اظہار ناراضگی کیا اور عوام کی سہولت کے لیے ماڈل بازار کے نظام کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی. چودھری شافع نے کہا کہ خود ساختہ مہنگائی کو ہر قیمت پر روکیں گے اور کسی کو غریب عوام کا استحصال نہیں کرنے دیں گے. HBL PSL 9 کے دوسرے ناک آؤٹ میں پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ مد مقابل. اسلام آباد کی دعوت پر کھیلتے ہوئے پشاور کا دھواں دھار آغاز. 1 وکٹ پر 90 سے زائد رن بنا لیے. بابر اعظم 25 رن بنا کر نسیم شاہ کا شکار بنے. سائم ایوب نے جارحانہ نیٹ سینچری جڑ دی. آج کی فاتح ٹیم پیر کو ملتان سلطان سے فائنل میں ٹکرائے گی. ہارنے والی ٹیم میگا ایونٹ سے باہر ہو جائے گی.
न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।